بقرعید قریب ہے اور قربانی کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے قرآن کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ غور و فکر کی ضرور کیجئے گا کہ مفتی صاحب ان سوالات کے جوابات قرآن سے کس طریقے سے دیتے ہیں. قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے، قربانی کا گوشت کب تک آپ رکھ سکتے ہیں، قربانی کا گوشت آپ خود استعمال کر سکتے ہیں یعنی قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے قرآن کی روشنی میں لیں گے. اور میں آپ کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، اگر آپ آن لائن تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے بہت جلد، آپ چاہیں تو اس میں ضرور ایڈمیشن لے لیجئے. سر، قربانی کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور سائلین کے ذہن میں بہت زیادہ تشنگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب قربانی کے مسائل کا جواب قرآن کی روشنی میں کس طریقے سے دیتے ہیں. تو بالترتیب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ فقہی اختلاف بھی مل جاتا ہے، کچھ روایتیں بھی مل جاتی ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اور کچھ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ نہیں جناب ہر فرد پر الگ الگ قربانی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ابھی تک ذہن تشنگی میں ہے، میری 70-80 سال عمر ہو گئی ہے، تسلی بخش کہیں سے جواب نہیں ملا قرآن سے کہ جناب قول فیصل اس میں کیا ہوگا، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ یہ قول درست ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یا یہ قول درست ہے کہ نہیں جناب ہر فرد پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی. قرآن سے جواب دینا آپ نے. میں انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا بہت سے مسئلے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جب دلائل میں غور و فکر کیا جاتا ہے، دو نقطہ نظر سامنے آ گئے، دلیل دیکھا، متمسک دیکھا تو دونوں کی طرف جاتا مل بھی رہا ہے. مثال کے طور پر کہ کیا ہر ایک کی طرف سے الگ قربانی ہوگی، اگر آپ دیکھیں گے بہت سی روایات ایسی ہیں جس سے یہ معنی واضح طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوگا اس کو کرنی چاہیے، چاہے ایک گھر میں 4 ہوں. لیکن ایک جانور ایک گھرانے کی طرف سے بہت ہوگا اس سنت کی ادائیگی کے لیے، اس پر بھی مواد روایات کے اندر مل جاتا ہے. تو متمسک دیکھیں گے دونوں طرح کے اویلیبل ہیں، اس لیے فقہی اختلاف بھی ہو گیا. یہاں ایک اصول ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ جب کبھی جس درجے میں اختلاف ہو رہا ہے اس سے بڑے درجے کی دلیل، چاہے واضح، چاہے اشارے کے اندر، چاہے کسی بھی طرح وہ کس کی تائید کر رہی ہو، وہ قول فیصل ہو جاتا ہے، محقق ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، دلیل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے، دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اگر روایات میں اختلاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے قرآن پاک نے قربانی کے حوالے سے کہ ایک جانور فیملی کی طرف سے انف ہو جائے گا اس سنت کی ادائیگی، کوئی اشارتاً بھی کوئی بات کی ہے یا صراحتاً یا دلالتاً یا اقتضاً، اگر کی ہوگی مضبوط بن جائے گا، کیونکہ روایت سے اوپر اگر استدلال کریں گے تو قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہو جائے گی نا. تو اس مسئلے کے اندر بھی چونکہ نقطہ نظر دونوں ہیں، زیادہ قول فیصل مضبوط انشاءاللہ یہی بنے گا کہ ایک قربانی بہت ہوتی ہے سنت کی ادائیگی کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے. اور اس کا واضح اشارہ ہمیں قرآن پاک سے مل سکتا ہے. قربانی کی اصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس وقت آپ ذبح کر رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، یہ ہر ایک نے واقعہ سنا ہے. بالکل. فلما اسلما وتلہ للجبین، جس وقت آپ نے لٹا دیا تھا قربانی کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا آپ نے اللہ کی بات کو سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے کے اندر ایک ذبح عظیم دیا گیا تھا. سر کتنے دیے گئے تھے؟ ایک. اچھا، ایک مینڈا کیا گیا تھا. صحیح. سوال یہ پیدا ہوا، یہیں سے سنت جاری ہو گئی. اچھا، وہ ایک مینڈا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن گھر کے افراد کتنے ہیں؟ آپ بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہوں گی، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی فرد ہو. تو سوال یہ ہے کہ لیکن ذبح تو ایک جانور ہی ہوا، گھرانہ تھا جانور ایک ذبح. تو قرآن پاک نے جو اس رسم کی جو مشروعیت کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس سے ہم اشارتاً بالنص یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے ایک گھرانہ اگر ایک جانور کر رہا ہے وہ بہت ہو جاتا ہے. صحیح. لازمی نہیں ہے کہ ہر فرد الگ الگ جانور کو لے کر آئے قربان کرے. لہٰذا اب جو روایتوں کی باتیں ہیں، دیکھیں یہ بات کس سے تائید دے رہی ہے زیادہ، تو وہ بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں یار اس قول کو ہم اختیار کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. صحیح. سر یہ واقعہ سنتے سنتے زندگی گزر گئی ہے. بڑا عجیب طریقے سے آپ نے سمجھایا گیا اور بڑا بہترین سمجھایا گیا کہ ذبح عظیم ایک ذبح ہوا تھا اور وہ پوری فیملی کی طرف سے ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے سنت کی ادائیگی اسی کو شامل ہوگی. تو یہ اشارتاً جو آپ نے سمجھائی ہے بات بڑی بہترین طریقے سے سمجھائی ہے. اچھا ہو گیا سر. اچھا، یہ واقعہ آپ نے ذکر کر دیا، سبھی مسلمانوں کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا اپنے بیٹے کو، پھر یہ کہ ذبح عظیم کے بدلے میں کام ہو گیا. یہ
قربانی جو آج ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی یا ہمارے نبی سے چلی، یا یہ قربانی ہمیں کیوں دی گئی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ صحیح، ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشروعیت، واقعہ اصل کہاں سے شروع ہوا، کیسے ذبح عظیم بنا، اور اس کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ نبی کا فدیہ بنا تھا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اس رسم کو مشروع کر دیا گیا تھا، صحیح ہے، اور یہ پھر مستقل طور پر چلتی ہوئی آئی ہے۔ اس وقت سے دیکھ لیں، اب حج ہو رہا ہے اور حج کے اندر اسی قربانی کو کیا جا رہا ہے، صدیاں گزر گئیں، اس عمل کو ایک ذبح عظیم، ایک عمل مشروع رکھا گیا، تو اصل اس کی ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہے۔ اور ظاہر ہے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی اس کی نسبت کی جا سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی تضاد والی باتیں تو ہے نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ ہی کا حکم تھا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تو یہاں نسبت ہو یا یہاں نسبت ہو وہ بات ایک ہی بن جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ اصل ہے واقعہ جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس طرف آتے ہیں، اب یہ قربانی کا واقعہ ہو گیا، اب یہ قربانی ہم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا درجہ اس کو دیا جائے گا؟ دیکھیں، کوئی کسی بھی چیز کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، نفل ہونا، یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح تو ہے نہیں۔ اچھا، آپ دکھا دیجئے، نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، ایسے لفظوں میں اللہ نے کلام کیا، بہت سے احکامات اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، لیکن یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس طرح کی ٹرمز قرآن نے استعمال نہیں کی۔ اچھا، تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کبھی کبھی لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کسی بات کو ذکر کرے گا، اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، اب اس تاکید سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو تاکید ہے یہ کہاں تک جاتی نظر آ رہی ہے، لازم لزوم ثابت کر رہی ہے، یا اگر ایک تاکیدی بات نہیں ہے کہ اس کام کا ترک کرنا آپ کو کسی منہی میں نہیں پھنسا دیتا، تو علماء اس سے استحباب کے استدلالات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات ہماری بنائی۔ اب اس کے اندر اس قربانی میں بھی قول فیصل کیا ہونا چاہیے؟ سر اس واقعے کو پڑھ کے آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو ایک امر مستحب کے طور پر آپ کے اوپر بتانا چاہ رہے ہیں یا اس کی تاکید بیان کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اس واقعے کو پڑھ کے اس کا دل گواہی دے گا۔ ایک دفعہ سورہ صافات نکالیں، اس واقعے کو پڑھیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیوں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا اقدام اٹھانے کا کیوں مطالبہ کیا گیا، اس آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اس اصل کو بیان کر کے اس سنت کو مشروع کیا گیا، تاکہ قیامت تک جب کبھی ہم اس عمل کو کریں ہمارے ذہنوں میں یہ واقعہ آئے، اس واقعے کا جو مقصد ہے ہم اس کو استحضار کر لیں۔ اس واقعے کو پڑھ کے ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو عبادت ہے یہ موقت عبادت ہونی چاہیے، ایسی عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم بالکل کیجول لے لیں۔ صحیح، ٹھیک ہے سر۔ اچھا اب اس طرف آتے ہیں، قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے؟ کیا ہر حلال جانور کی قربانی ہوگی یا کوئی خاص مخصوص جانور ہیں؟ اور اگر مخصوص ہیں تو اس مخصوص جانوروں کے اندر کون کون سے جانور شامل ہیں؟ کیونکہ بعض روایتوں میں اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، وہ مرغی کی قربانی کر دیا کرتے تھے، تو اس سے بھی تھوڑی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار یہ بھی روایتیں آ گئی ہیں مرغی کی قربانی، تو قرآن پاک سے کیا رہنمائی ملتی ہے اس کے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، اور یہ جو قربانی کی رسم ہے اس سے متعلق قرآن ذکر کرتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ان دنوں میں آپ بہیمۃ الانعام جانور ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو اور اس رسم کو اور اس شعائر اللہ کو ادا کرو۔ اللہ نے واضح نص کی۔ اچھا، بہیمہ جو جانور ہے یہ درندے جانوروں کو تو بالکل نہیں کہا جاتا، لہذا درندے جانور تو سارے نگل گئے۔ دوسرا، انعام جو جانور ہے اپنے اندر دو اوصاف رکھتا ہے۔ ایک وصف اس کا یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بکرے بکریاں گائے اونٹ، یہ جو تین طرح کی نسلیں ہیں ان کو انعام مویشی جانوروں کا اطلاق ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے انہی لفظوں سے ہی استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں جن پر قربانی ہوگی۔ مرغی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، دیگر حلال ہرن ہو گیا، دیگر جانور وہ بھی انعام لفظ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم نے اسی سے استدلال کرنا ہے، وہ اللہ کے الفاظ میرے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نے بھی انہی تین قسموں کے اندر قربانی کو مشروع رکھا، یہی سنت آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اب ایک اور جھگڑا چل پڑا ہے ہمارے یہاں دونوں طرف سے، مسلکوں کی طرف سے، کہ انعام کے بہیمۃ الانعام میں بھینس داخل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ انعام تین طرح کی نسلوں کو کہا جاتا ہے، بکرے بکریاں گائے وغیرہ۔ اچھا، بھینس جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں گائے نسل ہے کیا یہ اسی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟
اگر تو رکھتی ہوگی تو انعام لفظ میں داخل ہے, نہیں رکھتی ہوگی تو نہیں داخل ہے. یہ بحث اس لیے شروع ہوئی کہ بھینس جانور یہ عرب کے اندر ہوتا نہیں تھا جانور, انہوں نے شاید کبھی دیکھا بھی نہ ہو. گائے بیل وغیرہ سے واقف تھے لیکن اس جانور سے اتنی واقفیت نہیں تھی کیونکہ یہ دور ممالک کے اندر یہ جانور زیادہ ہوتے. آہستہ آہستہ جب اس جانور سے تعارف ہوا, دیکھنے کے اندر تو گائے بالکل لگ رہی ہے لیکن اوصاف تھوڑے الگ ہیں, کلر تھوڑا الگ ہے, پھر یہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ آیا یہ اسی نسل سے ہے یا نہیں. اگر اسی نسل سے ہے تو اس لفظ میں داخل ہوگا, نہیں ہے تو نہیں ہوگا. تو تھوڑی سی ایک تحقیق کے اندر علماء کے اختلافات ہوئے تھے. زیادہ مضبوط قول بہرحال یہی بنتا ہے یہ اسی کی نسل ہے اور الگ کوئی جانور ہے, الگ چیز نہیں ہے, لہذا مسئلوں کو ختم بھی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کبھی جیسے قربانی ہوتی ہے نا تو ایک خاندانی رسم چلتی بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جناب اس میں ایک حصہ اللہ کے نام کا ہے, دوسرا حصہ محمد کے نام کا ہے, اور تیسرا حصہ ہمارے فلاں جو انتقال کر گئے ہیں ان کے نام کا ہے, بقیہ جتنے بھی بچتے ہیں تو وہ ہمارے نام کا ہے. تو یہ بالترتیب ذرا بتائیے کہ اس طریقے سے اللہ کے نام کا حصہ الگ, رسول کے نام کا حصہ الگ اور میت کے نام کا حصہ الگ, ان تینوں کے حکم. دیکھیں میں سب کو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. عبادت ایسی چیز ہوتی ہے جس میں جو بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیان فرما دیں ہمیں پابندی لازم ہوتی ہے. ہم اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں, ہم اس میں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کما علمکم اللہ, عبادت ویسے جیسے تمہیں سکھا دی گئی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو. اس لیے کہ عبادت میں تبدیلیوں پر سختی کیوں رکھی ہے؟ سر اگر اس میں بھی تبدیلی روا ہو جائے تو پھر دین کا بھی محفوظ نہیں ہو سکتا. اس لیے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دو صدیوں بعد اتنا بدل کے نقشہ رکھ دیں گی کہ بالکل ہمیں لگے گا اصل بات تو یہ شاید یہ تھی, اور وہ ٹوٹل بدلی بات ہوگی. اس لیے عبادات کے معاملے کے اندر تبدیلیاں گوارا نہیں ہوتی ہیں. قرآن نے اس بات کو نص کر دیا. یہی وجہ ہے کہ عبادت میں کمی کرو, زیادتی کرو, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو مشروع ہے, یہ بدعت ہے. اچھا, اب جو قربانیاں جتنی بھی ہمارے یہاں ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا کی, مشروع رکھی, اللہ نے جتنے بھی احکامات ذکر کی, اس کے اندر بالکل ایسی کسی بات کی طرف نص موجود نہیں ہے کہ قربانی ہے تو ہم کہیں یہ اللہ کے نام کا, یہ اللہ کے رسول کے نام کا, یا یہ فلاں کے نام کا, یہ ہماری طرف سے, یا میت کی طرف سے بھی ہمارے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے. اس انداز کا نہیں ہوتا. آپ جو جانور ذبح کریں, آپ صرف اس جانور کو ذبح کر کے آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے, بس آپ اس کو ذبح کر دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور میت کی طرف سے استقلالی طور کے اوپر قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ادا نہیں کی. مستقل طور پر بہت فوتگیاں ہوئیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا بھی انتقال ہوا, قریبی رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا, لیکن ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ مستقل طور پر نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جانور قربانی کا میت کی طرف سے کر دیا, ایسا نہیں. عمومی لفظ ہونے چاہیے, اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے اپنی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں, بس. اچھا, ایک روایت آتی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی, وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم میری طرف سے قربانی ادا کرنا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ وصیت ہوئی ہے لہذا میں تو قربانی نبی کی طرف سے کرتا رہوں گا. یہاں سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جناب میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت ہے. یہ روایت ثابت نہیں ہے, صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دلیل اس طرح نہیں بنائی جاتی کہ کوئی کمزور بات ہو اور ہم اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت دے دیں, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, اب بات جو سائلین نے کی ہے تقریباً وہ یہ کی ہے کہ جناب قرآن سے جواب دینا ہے. اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جانوروں کی جو عمریں ہیں وہ کیا عمر ہونی چاہیے, شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے, قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے 1 سال 2 سال 5 سال کا, اور عیب دار بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اکثر لوگوں کو شاید یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پاک نے اس کی کہاں ہے ایسی بات. قرآن پاک نے بالکل بات کی. آپ یہ دیکھیں بہیمۃ الانعام, صرف بہیمہ کہہ دیا جاتا ہے یا صرف انعام کہہ دیا جاتا ہے جب بھی اطلاق سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن بہیمۃ الانعام جس وقت کہا گیا تو عرب کے اندر یاد رکھیے گا, انعام بہیمہ کے ساتھ متعلق ہو کے جب آتا ہے تو اس کے اندر حسن, جسے کہتے ہیں نا حسن نعمت, یہ والا معنی اس کے اندر ملحوظ ہوتا ہے. اس لیے کہ انعام اس کا مادہ دیکھیں, نون عین اور میم, نعمت والا آ رہا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا جنت النعیم, یہ جنت ہے نعیم, تو اس کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے. بہیمہ کے ساتھ اس کا اطلاق جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس میں حسن حال, حسن نعمت نہیں حسن حال کہنا چاہیے, یہ مادہ موجود ہوتا ہے. اسی لفظ کا خیال میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام پھر حکم فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے لیے آپ جو جانور
جانور لے کر آئیں وہ حسن حال پر ہونا چاہیے. صحیح. حسن حال مطلب دیکھ کر کوئی بندہ عیب نہ نکالنا شروع کر دے, لہٰذا آنکھ سلامت ہو, اس کا حال سلامت ہو. اب ایک بالکل بیمار جانور ہے, ہر بندہ دیکھ کے حسن حال کا اطلاق نہیں کرتا. وہ کہے گا یار یہ کیا لے کے آیا, ابھی اتنا بیمار جانور لے آئے, ارے ٹانگ ٹوٹی لے کر آ گیا, ارے کانا لے کر آ گیا, ارے یہ تو بیمار ہے بالکل. نو سر, حسن حال کا اطلاق ہونا چاہیے. سبحان اللہ, کتنا پیارا جانور لے کر آیا. ٹھیک ہے, اسی طرح عیوبات سے پاک. اب جو عمر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی نا, وہ بھی حسن حال کے اطلاق کو بیان کر رہی ہیں. اس لیے کہ آپ کوئی جانور لے کر آ جائیں, بالکل چھوٹا سا بچہ, اس کے دانت بھی ابھی نہیں ہے, کھا بھی صحیح نہیں سک رہا, ہر بندہ دیکھ کر حسن حال کا اطلاق نہیں کرے گا, ارے ابھی سے بیچارے سے کھایا تو جاتا نہیں تو اس کی قربانی کرنے لگا ہے. تو حسن حال کے اطلاق پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عیب بھی نہیں ہونے چاہیے, اور ایسی عمروں کا آپ نے خیال کرنا ہے. بکرا بکری ہو 1 سال, گائے ہو کم سے کم 2 سال کے, دانت آ جائیں, پراپر کھاتا پیتا ہو, صحت مند ہو, اور اسی طرح اونٹ ہے تو کم سے کم 5 سال. تو یہ اس اصل قرآنی کی ہی باتیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا اچھے طریقے سے کہ یہ روایت بھی قرآن کے اطلاق سے ہی نکل رہی ہے, یعنی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اطلاق کو واضح کر کے بیان فرمایا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا پھر آگے چلتے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ قربانی کے ایام کتنے, 3 دن قربانی کریں یا 4 دن قربانی کریں؟ سر قربانی اصل میں تو 1 دن ہے, اور جو پہلا دن ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک رسم ہے جس کو جاری کیا گیا, حج میں بھی رکھی گئی, اور وہی قربانی پوری دنیا والوں کے لیے ہی ہے 10 ذی الحجہ کی. اس قربانی کی اصل یہ ہے کہ یہ پہلے دن ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا, پہلے دن ہوتی ہے. اس کا اشارہ قرآن پاک سے ہم بالکل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ حج کے اندر, آپ پڑھیں گے کہ جس وقت ہم یہاں آ جائیں, مشعر الحرام کے اندر آ جائیں, تو اللہ نے فرمایا اللہ کا نام ذکر کرنا ہے بہیمۃ الانعام کے اوپر, اور قربانی کریں, اور اس سے رزق لے. پھر اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثہم, اس کے بعد آپ اپنے تفث دور کر دیں, خوشبو لگائیں, کپڑے شپڑے پہن کے بہترین, فلیطوفوا بالبیت العتیق, اور اس کے بعد آپ نے بیت العتیق میں جانا ہے. تو مینا یعنی 10 ذی الحجہ جو ہے, اسی کے اندر اللہ نے فرمایا آپ نے کرو قربانی, اور اپنی تفس کو دور کر لو, یعنی وہ جو گندگی وغیرہ ہے, احرام کی پابندیاں دور کر لو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا طواف کر لو. یہ ہے اصل حکم. ٹھیک ہے, اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں رکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سالوں میں حج نہیں کرنے جا سکے تھے مدینہ منورہ میں, 10 ذی الحجہ کو ہی قربانی ہوئی, نماز عید ادا کی قربانی کی, نماز عید ادا کی قربانی کی, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اصل حکم ہے کہ پہلے دن, اس کے علاوہ نہیں. ہاں بالفرض اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا, کوئی عذر پیش آ گیا, اس کے لیے ہے کہ جو ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں نا, اس کے اندر وہ اگر قربانی کر لے گا اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ بلا وجہ دوسرے دن کر لیں گے, کوئی وجہ نہیں تیسرے دن کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. کسی کو عذر ہے وہ ایام تشریق تک چلا جائے, کسی کو عذر نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کوئی قربانی کی جائے جو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ شارٹلی جواب یہ دینا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے, جیسے ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا آیا گیا کہ رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے. تو یہ جو مکروہ کہا گیا ہے, کیوں کہا گیا رات میں ذبح کرنا؟ مکروہ ایک دیکھیں کچھ چیزیں کراہت کی, فقہ کی اصطلاح الگ ہوتی ہے. فقہ کے اندر کراہت کا جو لفظ ہے ایک شرعی طور پر بولا جاتا ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار نہ دیا ہو, یا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ناپسندیدہ قرار دیا. اسی طرح کراہت کا لفظ کہا جاتا ہے کہ جس پر صراحتاً نص نہیں لیکن وہ آپ کی شریعت کے اصولوں سے بات ٹکرا جائے, اس پر بھی کراہت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اصل میں ذبح کرتے ہوئے ہمیں بہت سی احتیاطیں بیان کی گئی ہیں کہ جانور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کو ذبح کرنے کے بہانے اس کو اذیتوں میں مبتلا کرو. چھری بھی آپ کی اچھی خاصی تیز ہو کہ کم سے کم وقت کے اندر اس کا ذبح ہو, یہ پراپر خیال کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے نسیں پراپر کٹ گئی ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو, یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. اب ماضی کے اندر آج کے دور کو قیاس نہ کیا جائے کہ آج بلب ہوتے ہیں, روشنیاں اویلیبل ہوتی ہے, اس وقت ایسا نہیں تھا. اور رات کو ہلکے سے بادل بھی آ جائیں کہ چاند چھپ جائے تو گھپ اندھیرا ہو جاتا. تو رات کے اندھیرے میں کوئی پراپر ذبح کر پائے گا نہیں کر پائے گا, ستیہ ناش کرے گا جانور کا, تکلیف پہنچائے گا, تو علماء نے فرمایا تھا کہ اس لیے رات میں قربانی نہ کی جائے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے اصولوں سے ٹکرا جائے, اس لیے روشنی میں کریں. تو یہ کوئی علت نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کیا ہو کہ رات میں قربانی نہیں کرنی. آج پراپر لائٹنگ کا انتظام ہے, رات میں قربانی کریں,
پراپر ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ تو معاملہ ہو گیا، ایام کا معاملہ بھی ہو گیا. اچھا ایک بھائی حدیث سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ حدیث میں اس طریقے سے آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے تم. اب وہ سوال شاید پاکستان والوں کا سوال ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 6 مہینے تک جو ہے نا وہ بکرا اور گائے اونٹ جو ہے نا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے ہمارے فریجوں میں، حتیٰ کہ جو محرم کی حلیم بنتی ہے وہ بھی اسی گوشت سے بن رہی ہوتی ہے. تو اس لیے شاید وہ سوال کر رہے ہیں. بہرحال حدیث کا جواب دیجئے، یہ جو حدیث آ گئی ہے 3 دن والی، اس سے متعلق کیا ہے؟ دیکھیں روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا، اس کو سمجھنے میں شاید کہیں نہ کہیں پاکستانی غلطی کر دیتے ہیں. ہم اصلاح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھی طرح سمجھانے کی. کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ کسی علت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جب وہ علت ہو وہ حکم آتا ہے، وہ علت نہیں ہوتا وہ حکم نہیں آتا. صحیح ہے. قربانی کے اندر کیا اصل یہ ہے کہ میں ذبح کروں اور خود کھا لوں؟ کیا قربانی میں یہ اصل ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہ خون آنا ہے، اللہ کو نہ گوشت آنا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، اس دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے پاس وہ جانا ہے. صحیح. سر میرے دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے چھری پھیرنا ہے اور پورا بکرا خود کھانا ہے، اپنے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ نیت اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو پورا سال میں کرتا ہوں، یہ پورا سال میں یہی تو کر رہا ہوں کہ میں جانور ذبح کرتا ہوں یا بازار سے جا کے گوشت لاتا ہوں، کھاتا ہوں، فریج میں رکھتا ہوں، کھاتا ہوں، سارا سال یہی چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر الگ کیا ہے جو دل وہاں جا رہا ہے؟ سر اللہ نے قرآن پاک میں 2 جگہوں پر ذکر کیا کہ جس وقت آپ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جانوروں کے اوپر اس شعائر اللہ، اس عبادت کو کر لو گے، اس کے بعد کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فقراء کو، محتاجوں کو اس میں سے آپ نے کھلانا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود بھی کھا سکتے ہو اس میں سے، ہم نے بھی کھانا ہے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کو فوکس کر کے ان کو آپ نے کھلانا ہے. اگر آپ آج بھی اپنے معاشرے کے اندر تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جن کو سال میں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے گوشت کھانا، ان کو پورا سال نصیب ہی نہیں ہوتا ہے. تو بہت سے محتاج ایسے ان کو کھلائیں. تو یہ قرآن پاک کی نص ہے. قرآن پاک نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ نے کاٹنا ہے اور آپ ہی نے کھانا ہے. اللہ نے حق رکھا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اپنے عمل سے ثابت کرتے رہے کہ جب جانور قربان ہوتا تھوڑا سا گوشت اپنے لیے پکانے کے لیے رکھتے، صحابہ بھی کھاتے، باقی سب فقراء میں صدقہ کر دیا جاتا. یہ ایک اصل ہے، اس کو بھولنا نہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ پورا گوشت آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، سر وہ یہ چیز نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا خاندان بڑا ہے اور خاندان میں آلریڈی محتاجی بھی ہے، بہت سے خاندان میں ایسے افراد ہیں جو محتاج ہیں، تو چونکہ محتاجوں کو کھلانا ہے اور تو محتاجوں میں سب سے زیادہ حق تو وہ ہے جو میرے اپنے رشتہ دار ہو. صحیح ہے. اب اگر یہ گوشت اس لیے رکھتا ہے کہ یار میری ہی فیملی میں محتاج اتنے زیادہ ہیں تو میں محتاجوں کو ہی کھلانے کے لیے پورا جانور رکھ رہا ہوں، اب قرآن کا حکم پورا ہو رہا ہے. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری فیملی ممبرز غنی ہیں، محتاج کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے جانور ذبح کر کے پورا رکھ لیا تو اللہ کا حکم کہاں چلا گیا؟ میں نے کون سے فقیر کو کھلایا، میں نے کون سے محتاجوں کو کھلایا؟ تو میں تو حکم کے خلاف پہ چلا گیا کہ میں خود ہی پارٹیاں کر رہا ہوں، خود ہی کھا رہا ہوں، خود ہی باربیکیو کر رہا ہوں، غریب اور فقیر پھر بھی، یعنی اتنا گوشت ہونے کے باوجود وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے آپ کو. یہ قرآن کے مقصد کے خلاف، یہ اصل ہے. اب جب قرآنی اصل آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بھی سمجھ میں آئے گی. یہ اصل ہے. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، عید آئی، لیکن اس وقت کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ فقر زیادہ تھا، کچھ لوگ بھی باہر سے ایسے آئے ہوئے تھے کہ اس وقت کھانے کی محتاجی تھوڑی محسوس ہو رہی تھی. اب چونکہ یہ اصل تھی اس عبادت کی، تقوی اللہ تمہارے دل میں کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قربانی کرے ہم پابند کر رہے ہیں اس کو، ایسا نہ ہو کہ تم پر 3 دن گزر جائیں یہ بھوکے پھر بھی بیٹھے رہے. آپ کو جب معلوم ہے شہر کے اندر ایک معاملہ ایک آ گیا ہے، ناگہانی آفت ایسی آئی ہے کہ جس میں بھوکے بہت زیادہ ہیں، تو آپ لوگ سارا گوشت ان کو دیا ہے، اپنے لیے کچھ رکھے، سارا ان کے اندر بانٹ. پھر اس سے جب اگلا سال آیا تو اس وقت حالات بہت بہتر تھے، اس وقت کوئی ناگہانی آفت ایسی نہیں تھی، کوئی بھوک پیاس کی شدت نہیں تھی. تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اس سال بھی وہی حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، پچھلے سال ایک علت تھی، محتاجی تھی، تب ہمارا یہ حکم تھا، اب وہ محتاجی نہیں ہے، لہٰذا اب ایسا نہیں، آپ خود کھاؤ، وہی حکم قرآن والا دیا، خود بھی کھاؤ، فقراء کو بھی کھلاؤ. تو یہ اصل ہے. سر اب میرا آپ سے سوال ہے
کہ دوبارہ کوئی سال ایسا آ جائے کہ جس کے اندر آپ کو احتیاج ہو، محتاجی ہو، پرابلمس چلنی ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ وہی حکم آ جائے گا، سمپل. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دوبارہ سے ایسی سچویشن پیدا ہوئی، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اس سال بھی وہی کیفیت ہے، کوئی گوشت گھر کے اندر نہ سجا کے رکھے، ٹھیک ہے، سارا فقراء کے جو ہے نا تقسیم کر دیا جائے. یہ علت قیامت تک جاری رہے گی. یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو گیا، یہ علت کے ساتھ حکم تھا، علت ہے، حکم میں چلتا جائے گا، اور اس علت کے پیچھے اصل قرآنی موجود ہے. صحیح. اچھا، وہ بعض کتابوں میں اس طریقے سے لکھا ہوا آیا سننے کو بھی ملتا ہے کہ بھئی گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے گا، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے گا، ایک محتاجوں غریبوں کے لیے رکھا جائے گا. یہ 3 حصے اسی طریقے سے ثابت کریں گے؟ ہاں، یہ اسی طرح قرآن کی آیت سے ہی کئی علماء کرام سمجھتے ہیں. اللہ نے ذکر فرمایا نا کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا كُلُوا مِنْهَا، یعنی خود بھی کھانا ہے، قانع معتر فقراء کا بھی خیال کرنا ہے. اب فقراء کی 2 قسمیں ہیں، سب سے زیادہ حق آپ کے قریبی کا، پھر دور والوں کا. تو اس طرح فقیر کی 2 قسمیں بنا لی. اصل میں یہ آیت ہی ہے جس کو علماء کرام نے آسان انداز میں کہہ دیا کہ تھوڑا خود کھائیں، پڑوسیوں کے اندر محتاجوں کو دیکھیں، ان کو کھلائیں، پھر دیگر محتاجوں کو بھی آپ کھلائیں. اچھا، ایک دور میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ جناب ذبح کرنے والا کون ہونا چاہیے، تو کہا بھائی جناب پکا مسلمان ہونا چاہیے، سنی ہونا چاہیے، عاشق رسول ہونا چاہیے تو ذبح ہوگا. پھر اس کی مخالفت میں آگے بات بنتی گئی اور بگڑتی گئی، بلکہ تو انہوں نے کہا کہ جناب ذبح کرنے والا دیوبندی نہیں ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا شیعہ نہیں ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا فلانی ہونا چاہیے. اگر ان میں سے ذبح کرنے والا ہوا، ذبح کرنا تو دوسری بات ہے، ان میں سے کوئی حصے دار بھی ہوا نا آپ کی گائے میں، تو آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. عوام کا ذرا ذہن بنائیے. سر ایسی باتوں کے کیا ہم جواب دیں؟ ہمارے الحمدللہ مجھے امید ہے ہمارے سننے والے بہت سی موضوعات ہمارے جب سنتے ہوں گے تو ان کو ایک مستقل طور پر ہی ذہن ملتا ہوگا کہ ہماری آپس کی نفرتیں، بغض، حسد، یہ ساری باتیں اس کے اندر، ہم کسی دوسرے کو کلمہ مسلمان تصور کرنے پر راضی ہے ہی نہیں. ہماری ضد ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور حق ہی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کہلائے. صحیح. اس لیے وہ کسی جانور میں حصہ لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کی ساتوں کے ساتھ کی قربانی باطل. کسائی نے چھری پھیر دی اور وہ نکل گیا کسی اور مسئلہ کا، ہم نے کہا جانور ہو گیا حرام. بہت غلط استدلالات ہم کرتے ہیں. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے، حالانکہ بہت سے مواقع کے اوپر خود ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کا بھی بہت سی صورتوں میں ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے. سر عقائد تو ان کے بھی بڑے خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم دلالت بنائیں تو ٹھیک دلالت تو بنانے چاہیے ہمیں. تو ہم اپنے اوپر اتنی مشقتیں ڈال دیتے ہیں خود کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے، کلمہ میرے سامنے نمازی ہے، پرہیزی ہے، یار اس کا حصہ مل گیا تو میری قربانی باطل ہو رہی ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ نہیں یار یہ گستاخ ہوتے ہیں. یار میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، یہ تو نہیں کو گستاخی کرتا، بلکہ اس کے سامنے میرے رسول پاک علیہ السلام کا مبارک ذکر تو کریں تو یہ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کے. تو لوگ جو ہے نا وہ بڑے ایک بے چین بھی ہوتے ہیں ایسے معاملات کے اندر. سر کلمہ گو مسلمان ہے، حسن ظن رکھیں آپ، کوئی گستاخی نہیں کرتا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کوئی ایسی شدت کر بھی نہیں سکتا. اگر وہ گستاخ ہو تو کائے کا وہ داڑیاں کیوں اس نے سجائی ہیں؟ بھائی چہرے پہ داڑھی کیوں سجائی ہے جس نبی کی محبت میں؟ تو وہ کیا گستاخ تھا اس لیے سجائی ہے؟ وہ نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر جب نبی سے ہی اس کو محبت نہیں ہے؟ تو کیا کائے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ ساری دنیا سے مخالفت کر کے دین پر اگر کھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی وجہ سے کر رہا ہے. ان تصورات کو بالکل دل و دماغ میں لانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ ہو گیا ذبح کے حوالے سے. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جناب گوشت کس کو دینا ہے؟ سامنے موجود ہے وہی مسلک کی اختلافات، سامنے ایک ہمارے سامنے موجود ہے بالفرض غیر مسلم کوئی بھی مسلک سے ہٹ کر بھی کوئی موجود ہے غیر، تو کیا غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک نے نص کی ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، محتاجوں کو کھلائیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آپ یہ کو قید ذکر کی ہے کہ یہ فقیر صرف مسلم ہو، مومن ہو، کافر نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے.
میرے مسلک کا نہیں، کوئی قید اللہ پاک نے ذکر کی. قرآن علت سے بات کرتا ہے. دیکھیے گا فقیر کے اندر فقر علت ہے، محتاجی علت ہے، اور یہ علت غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، مسلم میں بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ مسئلہ آیا فقہا کی بارگاہ میں اختلاف ضرور ہوا، تو کئی علماء نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ اس جانور پر عبادت کی گئی ہے، بالکل عبادت کی گئی ہے، لہٰذا غیر مسلم کو اس کا گوشت نہیں دینا چاہیے. کئی دوسرے علماء ذکر فرماتے ہیں خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسی کو قید ذکر نہیں کی. غیر مسلم کو اگر ہم نے گوشت دے بھی دیا تو گوشت کے لیے تو نص ہے قرآن کی، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو گوشت تھوڑی جانا ہوتا ہے، اللہ کو تو جانا ہوتا ہے تقویٰ. سوال ہے کہ غیر مسلم، کیا ان سے حسن سلوک کی اجازت قرآن نے ہمیں دی نہیں ہے کیا؟ قرآن نے تو واضح فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھنا ہے. تو جب اچھا سلوک رکھنا ہے ان کفار سے جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، تو میں حسن سلوک کے لیے ان کو بالکل گوشت بھی دوں گا. اور صحابہ کرام سے بھی کچھ روایات بھی ایسی آتی ہیں، غالباً اگر میں غلطی نہ کروں عبداللہ ابن مسعود تھے کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک غیر مسلم تھا، تو آپ نے بھجوایا تھا ان کو گوشت، آپ نے کہا ان کو دیکھیں ہمارا پڑوسی ہے. تو یہ زیادہ مضبوط استدلال ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جائے، بالکل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، دوستوں کو بھی دیا جا سکتا ہے گوشت، جو اپنے عزیز ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں، جن سے روزانہ کا میل جول ہوتا ہے، ان کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے؟ دیا بالکل جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی محتاج ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو دیا جائے. نہیں، ابھی دوستی کی بات چل رہی ہے، دوستوں کو بھی دیا جا سکتا ہے نا؟ دیا جا سکتا ہے سر. تو جو مینڈے ذبح ہوتے ہیں آپ کے یہاں، تو اس میں سے ایک پورا اگر مینڈا ہو جائے ہمارے لیے، تو چونکہ وہ مندی بنانی ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے واطعموا القانع والمعتر. اچھا چلیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں جو اونٹ ہوتا ہے، میں نے کبھی فرمائش کی ہے کہ اس کی بھی ایک لمبی والی مجھے دے دیجیے گا ٹانگ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لی ہے. بہت سارے بھائیوں کے سوالات موصول ہوئے تھے، تو ہم نے مفتی صاحب کے سامنے رکھ دی، اور آپ کی فرمائش پر کہ قرآن سے جواب دیں، الحمدللہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. قرآن سے ہی روشنی لے کر مفتی صاحب نے جوابات دیے ہیں، اور بہت ساری ایسی احادیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طور پر ثابت ہوتی ہیں، وہ یقیناً قرآن کے اطلاق سے ہی لی جا رہی ہوتی ہیں، وہیں سے روشنی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پروگرام کو سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں ضرور ایڈمیشن لیجیے.